اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے محبت کرنے والے کس قدر بدعات اور رسومات کو ادا کرتے ہوئے حدود شریعہ سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ سامعین محترم، 12 ربیع الاول آپ علیہ السلام کا جشن عید منایا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا جشن عید منا کر آج کل اسے شاعر اسلام کہا جانے لگا، جس کے متعلق درج ذیل نکات پیش خدمت ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت و وفات، آپ علیہ السلام کی بعثت، آپ علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا، آپ علیہ السلام کی قول و فعل، آپ علیہ السلام کی حرکت و سکون امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ جن خرافات کو ادا کرتے ہوئے انہیں شاعر اسلام کہا جانے لگا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے میلاد جشن نبی 12 ربیع الاول کے عنوان پر 602 ہجری سلطان ابو سعید مظفر ابو الخطاب ابن دھیہ نے اس کا آغاز کیا اور انہیں شاعر اسلام کے نام سے منعقد کیا۔ سامعین محترم، آپ علیہ السلام کے بعثت کے لیے دنیا میں 1 سے لے کر 6 صدیاں خالی گزر جاتی ہیں۔ کوئی صحابہ کرام نے، کسی ولی نے، کسی تابعی نے، کسی اور اکابر نے میلاد کے نام سے کوئی سیرت النبی کا جلسہ یا محفل کے نام سے کوئی میلاد کا جلسہ نہیں کیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، وہ دور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تربیت حضور سے لی ہے، انہوں نے میلاد نہیں منائی، تو آج اس میلاد کو منانے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں، یہ تو 602 ہجری کے بعد کی ایجاد ہے۔ اس کو منانے والے کے متعلق علماء کا اختلاف رہا ہے۔ علماء نے اس کے جواز، عدم جواز کے بارے میں بات کری ہے۔ علامہ باقانی اور ذکر البقا نے اس میں غور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بدعت ہے، ناجائز رسومات ہے، شریعت میں نہیں اختراع ہے۔ اب سعودی عرب کے مفتی اعظم کا یہی فتویٰ موجود ہے، مسلک اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب علامہ حسن ظہیر کا یہی فتویٰ ہے، ان کا یہی نظریہ ہے، مسلک اہل حدیث کے علماء کے ساتھ ساتھ یہی نظریہ علماء دیوبند کا ہے، یہی نظریہ مایہ ناز مسلک دیوبندیت کے خطیب مولانا نقوی علی حقائق الصحابہ کے عطایہ محمدیہ کے اندر صفحہ نمبر 187 پر لکھتے ہیں کہ آج کل کے یہ رسومات دین میں نئی اختراع ہے، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی فتاویٰ مولانا غلام رسول بسروری کا ہے، یہی فتاویٰ مولانا احمد یار گجراتی کا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ آج کل کے جس طرح کے جشن منانا اور اس طرح کے رسومات کرنا ان کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دین میں نئی اختراع ہے۔ سامعین محترم، جب یہ فعل صحابہ کرام نے نہیں کیا، رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔ حضور کی اطاعت صحابہ نے کی ہے، حضور کی اطاعت ابو بکر نے کی ہے، حضور کی اطاعت عمر نے کی، عثمان نے کی، علی المرتضیٰ نے کی۔ لیکن سامعین محترم، انہوں نے میلاد کے نام سے کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا، انہوں نے میلاد کے نام سے کوئی سیرت کے نام سے کوئی جلسہ منعقد نہیں کیا۔ جب یہ مرحلہ
آپ علیہ السلام پر کیا گزرتے ہوگی کہ آج کی میری امت جو سبق میں دے کر گیا ہوں، جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن آج امت نے ان کو اسلام کا ایک جز بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اس حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ تم کہتے ہو بشر ہے نہیں نور ہے، تو میں آخر میں اتنا نقطہ دے کے جا رہا ہوں، میلاد تو نور کی نہیں بلکہ بشر کی بنائی جاتی ہے۔ تمہارا اپنے دعوے میں تناقض آ گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جب پہلی دفعہ بیل دی جائے گی تو اس کے بعد 1 منٹ مقرر کے پاس باقی ہوگا۔ 5 منٹ پہ پہلی دفعہ بیل دی جائے گی اور 1 منٹ مقرر کے پاس اس کے بعد ہوگا اپنی گفتگو کو سمیٹنے کے لیے۔ اب میں دوسرے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، محمد حسن بھائی وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محمد حسن، موضوع ہے ان کا جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کے لیے بے چین فطرت تھی۔ ہو کروڑوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ ہو کروڑوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے۔ انسانوں کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس موسم اعظم نے کیا گیان دیا انسانوں کو، منشور دیا، دستور دیا، کچھ راہیں دی کچھ موڑ دیے۔ میرے نہایت معزز احترام علماء کرام، طلباء نظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے قبل ابھی ایک ساتھی نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت بڑے اچھے طریقے سے بیان کی ہے۔ میرا بھی یہی موضوع تھا، لیکن یہی بیان کرتا چلوں میں۔ عید میلاد النبی کہا کسے جاتا ہے، میلاد کا معنی کیا ہے، میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے۔ میلاد کا منانے کا طریقہ یہ ہے، میلاد کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہے، جسے عید میلاد النبی کہا جاتا ہے۔ لیکن اکثر علماء کرام نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں۔ کسی نے 2 ربیع الاول بیان کیا ہے، کسی نے 12 کیا ہے، کسی نے 9 کیا ہے، لیکن اکثر علماء نے 9 ربیع الاول کا کیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے دلبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک گاؤں کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک صوبے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، بلکہ
رحمت بن کر آئے، انسانوں کے لیے آئے رحمت بن کر آئے، چھوٹے کے لیے آئے رحمت بن کر آئے، بڑوں کے لیے آئے رحمت بن کر آئے، عورتوں کے لیے آئے رحمت بن کر آئے، بچے کے لیے آئے رحمت بن کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے محترم دوستو، میرے آقا سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الاولین والآخرین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں، وہ عظیم انسان ہیں، وہ کریم انسان ہیں، وہ سب کریم انسانوں میں بھی اشرف بھی ہیں، افضل بھی ہیں، اعلیٰ بھی ہیں، بالا بھی ہیں، جن کا نام گرامی تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، جن کا نام گرامی انجیل میں فاروق صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، جن کا نام گرامی زبور میں عاقب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پہلے آسمان میں جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے آسمان میں جن کا نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تیسرے آسمان میں جن کا نام مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چوتھے آسمان میں جن کا نام مزکی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پانچویں آسمان میں جن کا نام مجیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چھٹے آسمان میں جن کا نام مذہب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ساتویں آسمان میں ان کا نام مقرب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عرش معلیٰ پر، عرش بری پر، حبیب اللہ کی کرسی کی پیشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ میرا دعویٰ یہ ہے، مجھے کہنے دیجئے یہ سورج کی جو روشنی ہے میرے حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، چاند کی جو چمک ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، ستاروں کی جو چمک ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، جو ابوبکر صدیق کی صداقت ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، عمر فاروق کی عدالت ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، عثمان غنی کی سخاوت ہے حضور کی رحمت کی وجہ سے ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت ہے حضور کی وجہ سے ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت ہے حضور کی وجہ سے ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی فقاہت ہے حضور کی وجہ سے ہے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتابت ہے حضور کی وجہ سے ہے، شیخ العرب العجم سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی سیاست ہے حضور کی وجہ سے ہے، لیکن ساری حضور کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، یہی آج کی باتیں کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد طیب صاحب، موضوع ہے ان کا مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ۔ مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ، نام ہے محمد طیب۔ اپنی تقریر سے پہلے بھائی اشرف منظور صاحب سے ایک درخواست کروں گا۔ بھائی ایک دلانہ مشورہ ہے کہ اس سال تو جیسے چل رہے کام ماشاءاللہ زبردست ہے، لیکن آئندہ سال ایک مشورہ ہے اگر آپ بہتر سمجھیں، یہاں دو بتیوں کا انتظام کیا جائے، ایک سرخ بتی اور ایک سبز بتی۔ اکثر مقابلے میں یہی ہوتا ہے کہ وہ لائٹ جلا دیتے ہیں 5 منٹ کے بعد، اس کے بعد پھر وہ خطیب اپنی کتابت سمجھتا ہے۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال تعالی وقال النبی صلی اللہ تعالی
کائنات کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، قرآن میں یاسین تیرے چہرے کا لقب ہے، طٰہٰ سے عیاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور منصفین عزام اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت عظیم محفل و مجلس میں جس عنوان پر اپنے بکھرے اور بے ربط خیرات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بارگاہ سمدیت میں بصد عز و نیاز التجا ہے کہ رب العزت مجھے مبنی بر حقیقت مزین و صدق و ثواب گفتگو کے ساتھ محفل کا آغاز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محفل، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے اپنے اس پیارے پیغمبر کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور غیروں کے لیے، دشمنوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ آسمان کی بلندی میرے نبی کی رحمت، زمین کا بچھونا میرے نبی کی رحمت، پہاڑوں کی وسعت میرے نبی کی رحمت، دریاؤں کی روانی میرے نبی کی رحمت، سمندروں کا خروش میرے نبی کی رحمت، ابو بکر کی صداقت میرے نبی کی رحمت، عمر کی عدالت میرے نبی کی رحمت، عثمان کا حیا میرے نبی کی رحمت، علی حیدر کرار کی شجاعت میرے نبی کی رحمت، خطیب کی خطابت میرے نبی کی رحمت، قاری کی قرات میرے نبی کی رحمت، مجاہد کا جہاد میرے نبی کی رحمت، مؤذن کی اذان میرے نبی کی رحمت، نمازی کی نماز میرے نبی کی رحمت، قاری کی قرات میرے نبی کی رحمت،
یہ سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، تو بھائی اس کو دیکھ کے بھی اپنے ٹائم کا خیال رکھیں۔ جو بھائی اب آئے ہیں اور انہوں نے تقریری مقابلے میں حصہ لیا ہے وہ آ کے مولانا عمران صدیقی صاحب کو اپنا نام درج کروا دیں۔ اب میں دعوت دیتا ہوں حافظ سلمان فرید صاحب، حافظ سلیمان فرید۔ موضوع ہے ان کا لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدائے بولو بقا لا الہ الا اللہ، یہی ہے ورد زبان لا الہ الا اللہ۔ یہ ورد عقل کے اندھوں کا ہو نہیں سکتا، ہے اہل دل کا بیاں لا الہ الا اللہ۔ یہی وظیفہ ہے میری نجات کا ضامن، ہے میرے دل کی اذان لا الہ الا اللہ۔ ہے بزم کفر میں لاتوں منات کی باتیں، ہے بزم کفر میں لاتوں منات کی باتیں، جہاں بے حق ہے وہاں لا الہ الا اللہ۔ سامعین محترم، ابھی جس موضوع کے تحت میرے ہونٹوں کی جنبش تمہارے کانوں کی سماعت بنے گی وہ موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ حضرات کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ محض کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ زبان سے کہی اور بات ختم ہو گئی، بلکہ آپ نے جس دن یہ کلمہ پڑھ لیا اس دن آپ نے اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور اس بات کا وعدہ کر لیا کہ اب میری کچھ نہیں چلے گی، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع زندگی گزاروں گا۔ حضرات اس لا الہ الا اللہ کلمے کے کچھ تقاضے ہیں کہ زندگی گزاروں تو کس طرح گزاروں، عبادت کروں تو کس طرح کروں، لوگوں کے ساتھ معاملات کس طرح کروں، اخلاق تمہارے کیسے ہو، معاشرت تمہاری کیسی ہو۔ حضرات زندگی کے ایک ایک شعبے میں ہدایات ہیں جو اس کلمہ کے دائرہ میں آتی ہیں، اور وہ ہدایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک سے بھی لے کر گئے ہیں اور اپنے افعال سے بھی۔ حضرات اپنی زندگی کے ایک ایک نقل و حرکت سے اور ایک ایک ادا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا طریقہ سکھا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرات اب مسلمان کا کام ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا علم حاصل کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرات گرامی قدر امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد کے اندر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا ہوں۔ حضرات ان چار چیزوں میں سے ایک چیز یہ تھی کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں، اس لیے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرات اس لیے کہ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر ایک مبہم حلقہ بن جائے تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا۔ حضرات اس حدیث پر غور کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وفات کے وقت لا الہ الا اللہ کی وصیت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے معمولی مت سمجھنا، لا الہ الا اللہ کو پوری کائنات مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات یہ ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت، اور کیوں نہ ہو کہ اسی کے لیے اللہ پاک نے جن و انس کو پیدا کیا، زمین و آسمان بنایا، رسولوں کو بھیجا اور کتابیں اتاری، جنت و جہنم بنایا، سارے انبیاء نے اسی کے دعوت دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا آغاز کرتے ہیں تو اسی کی طرف بلاتے ہیں اور آپ کا یہی نعرہ تھا۔ حضرات گرامی قدر صحیح ابن حبان کے اندر 6562 نمبر یہ روایت موجود ہے، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات اس یہودی لڑکے کو دیکھیں کہ جسے موت سے کچھ دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، ادھر لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور ادھر اس کی روح نکل جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا ہوتا ہے اور آپ کی زبان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ذریعے سے آگ سے بچا لیا۔ حضرات کیوں
ہوں اس لیے کہ ابو داؤد کے اندر 3116 نمبر یہ روایت موجود ہے. فرمایا من کان آخر کلامی ہے لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا. رات جو کلمہ توحید ہے جو اسلام کی پہلی بنیاد ہے، جسے ایک غیر مسلم بولتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے. پنج وقتاً معلوم ہے غیر مسلم بولتا ہے، ہردان میں سنتا ہے کہ اس لفظ میں کوئی جادو ہے کہ انسان کو غیر مسلم سے مسلمان بنا دے رہا ہے. حضرات گرامی قدر لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق عمل سے مراد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اس کے ماں سوا کی عبادت سے انکار کرنا ہے، اور یہی اس کلمہ کا حقیقی مقصود ہے. جیسا کہ مالک الملک فرماتے ہیں سورۃ الشورى سورۃ نمبر 42 آیت نمبر 21 کے اندر، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ وہ لوگ نے ایسے اللہ کے شریک مقرر رکھے ہیں جنہوں نے دنیا میں ایسے احکام مقرر کر دی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں. حضرات گرامی قدر یہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے. اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی صفات میں یا اس کی عبادت میں کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف چل رہا ہے، اور یہی شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے. جیسے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں سورہ لقمان آیت نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 31 سورہ لقمان آیت نمبر 31 کے اندر، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. حضرات گرامی کا آخر میں میں ویسے نہیں کہوں گا. دعا ہے تو اس سے خدایا ہو وقت آخر بھی، دعا ہے تو اس سے خدایا ہو وقت آخر بھی میری زبان پہ روان لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقرر بھائی مائک سے تھوڑا سا پیچھے اپنا منہ رکھا کریں تاکہ مواد کی سمجھ آ سکے، الفاظ کی سمجھ آ سکے. اب میں تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد محسن ابرار. محمد محسن ابرار. موضوع ہے ان کا وسیلہ اور اس کی حقیقت. محمد محسن ابرار، موضوع ہے وسیلہ اور اس کی حقیقت. نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الوسيلة حلت له الشفاعة او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صدر مجلس، علماء کرام، طلباء عزام، آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے وسیلہ اور اس کی حقیقت کے موضوع پر لب کشی کرنے کا موقع دیا ہے. وسیلے کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی قربت کے ہیں. قربت ذات بھی ہو سکتی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہو سکتے ہیں. چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ اختیار کرو. تو اس سے مراد اگر اعمال صالحہ لیتے ہیں، اگر وسیلہ سے مراد اعمال صالحہ لیتے ہیں تو پھر پیچھے بھی اتقوا اللہ کا لفظ آیا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اعمال صالحہ اختیار کرو، اور پھر آگے بھی اعمال صالحہ مراد لیں تو تاکید لازم آتی ہے. حالانکہ اصول اور ضابطہ ہے جب ایک آیت مبارکہ کے اندر، ایک کلمہ کے اندر تاکید اور تخصیص آ جائے تو تخصیص اولا اور افضل ہوتی ہے. سامعین محترم، وسیلہ کی تین قسمیں ہیں. ایک اعمال صالحہ کا وسیلہ، اور دوسرا انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ قبل از وفات، اور تیسرا انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ بعد از وفات. پہلی دو صورتیں جو ہیں اعمال صالحہ کا وسیلہ اور قبل از وفات انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ، اس کے تو تمام ائمہ اس کے قائل ہیں
کسی کا اس میں اختلاف نہیں۔ تیسری صورت بعد وفات انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ، اس میں صرف علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی تمام علماء کرام، فقہاء، مفسرین، محدثین کا اس میں اتفاق ہے۔ پہلی صورت اعمال صالحہ کا وسیلہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے بھی جا رہے تھے، بارش آگے راستے میں، وہ بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر چلے گئے۔ غار کے اندر جاتے ہیں، ایک بڑا پتھر، بڑی چٹان گرتی ہے، وہ غار کا منہ بند کر دیتی ہے۔ تو ان تینوں ساتھیوں نے اعمال صالحہ کا وسیلہ دے کر اللہ رب العزت دعا کی، اللہ نے ان کی دعا قبول کیا۔ دوسری صورت قبل از وفات انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں دعا صلاۃ استسقاء کے بعد دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر آپ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، لیکن اب ہم ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلہ سے دعا مانگتے ہیں۔ تیسری صورت کہ بعد از وفات انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ، اس میں صرف میں پہلے بات کر چکا ہوں، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ جب تک بات ہے انبیاء کی، میرے اللہ کا اصول ہے، میرے اللہ کے اصول سلب نہیں کرتے۔ اس نبی کی وفات کے بعد اس کی شریعت کو سلب تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی نبوت برقرار رہتی ہے، اس کی نبوت سلب نہیں ہوتی۔ نبوت کا سلب ہونا اور چیز ہے، شریعت کا سلب ہونا اور چیز ہے۔ جس طرح وہ نبی کل بھی نبی تھے، اسی طرح وہ آج بھی نبی ہیں۔ جس طرح ہم اس نبی کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں دعا کرتے تھے، اسی طرح آج ہم ان کی زندگی کے اندر بھی دعا کرتے ہیں۔ باقی رہی بات اولیاء کی، کیا اولیاء سے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں، وہ ان کی عبادت وفات کس طرح دعا کرتے ہیں؟ تو ہم ولی کی ذات کے بارے میں ولی کی ذات کا وسیلہ لے کر دعا نہیں کرتے، بلکہ ہم ولی کے اعمال صالحہ کو مراد لے کر، اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہم ولی کی اعمال صالحہ کا وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں۔ کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرب قیامت میں اتنا فساد ہو جائے گا، اتنا فساد ہو جائے گا کہ آدمی اگر صبح کے وقت مسلمان ہوگا تو شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، اگر شام کے وقت مسلمان ہوگا تو صبح کے وقت وہ کافر ہو جائے گا۔ تو جس ولی کو، جو ولی اعمال صالحہ پر وفا پا گیا ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو اس پر دعا کرنا بدری کا اولا جائز ہے۔ بدری کا اولا دعا کر سکتے ہیں بنسبت اس نبی، اس ولی کے کہ جس کی وفات کا احتمال ہے کہ وہ ولی کیا خاتمہ مرتد بھی ہو سکتا ہے، اس کا احتمال ہے کہ وہ اپنے دین سے بھی پھر سکتا ہے۔ باقی رہی بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو دعا کی تھی وسیلہ کے بارے میں، وہ دعا اس لیے کی تھی کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انبیاء کا وسیلہ جائز ہے، حالانکہ انبیاء کے بعد اولیاء کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیلہ دے کر دعا کی تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سے سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب دعوت کتاب دیتا ہوں محمد اسماعیل انجم صاحب، محمد اسماعیل انجم صاحب۔ محمد اسماعیل انجم، ان کا موضوع ہے مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ۔ موضوع کے دو حصے ہیں، پہلا حصہ ہے مقام مصطفیٰ اور دوسرا ہے پیغام مصطفیٰ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامة ولا فخر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
खुदा के फजल से मुकाम मुस्तफ़ा है लब पर, वजीफ़ा वसीफ़ का यही सुबह और शाम है अपना। नबी इमाम असलम गुलाम नबी, बयान शान मोहम्मद ही काम है अपना। मेरे वालिद एहतराम उलमाए किराम और आदिज साथियों, आज मैं इस मौसम पर लफ्ज़ शरीक करने का मौका मिला है, वह है मुकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फ़िलाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन ग्रामी, ये तो वो मौजू है जिसके बयान के लिए सारी दुनिया के दरख्त को कलम बना दिया जाए और समंदरों के पानी को रोशनी बना दिया जाए और ज़मीन से आसमान तक के दवा को औरात बना दिया जाए। ये तो गुमान किया जा सकता है कि समंदरों का पानी खुश्क हो जाएगा, कलम ख़त्म हो जाएंगे और ज़मीन से आसमान तक का दवा पर हो जाएगा। लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम और सीरत बयान करना मुकम्मल ना हो पाएगी। जनाबे वाला वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने बयान को आगे बढ़ाता हूँ। जब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्म ही जुल्म था, इल्म का दूर दराज तक कोई नामो निशान नहीं था, बच्चियों को जिंदा तरगोर किया जाता था और उन पर तरह के जुल्म किए जाते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपनी इंसानियत पर रहम आया और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरोज़ फरमाया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ फरमाते हैं तो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने लख्त जिगर को देखकर फरमाती है कि ऐसा हसीन बेटा आज तक मैंने नहीं देखा। सामईन गिरामी, ये तो हर बार बोलती है ना कि ऐसा हसीन बेटा मैंने नहीं देखा। हलीमा आती है और वो आके कहती है कि आमना तूने क्या देखा है? तूने तो अपना खानदान देखा है, कुरैशियों को देखा है, हाशिमों को देखा है, मुझसे पूछना मुख्तलिफ कबाइल में जाती हूँ, ऐसा हसीन आज तक मैंने नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और वो आके फरमाते हैं कि आमना तू कहती है मैंने नहीं देखा, हलीमा तू कहती है मैंने नहीं देखा, तुम दोनों ने क्या देखा? कि थोड़े से इलाके, थोड़े से कबाइल, थोड़ी सी बस्तियां, मुझसे पूछो मैं तिजारत के लिए कभी शाम जाता हूँ, कभी इराक जाता हूँ, ऐसा हसीन आज तक मैंने नहीं देखा। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ऐ दुनिया वालों, तुमने क्या देखा? जो भी देखा, आज का इलाका, आज का ज़माना, आज का हुस्न, मुझसे पूछो मैं हर नबी को देख कर आया हूँ। मैंने आदम को अरफात के मैदान में रोते हुए देखा, मैंने नूह को कश्ती बनाते हुए देखा, मैंने इब्राहीम को आग में कूदते हुए देखा, मैंने इस्माइल को छुप के नीचे देखा। अरे मैंने तो उसे भी देखा जिसे देखने वाली पागल हो गई। मुझसे पूछो ऐसा हसीन आज तक मैंने नहीं देखा। रब बोल था, रब बोल था, दुनिया वालों तुम देखते तब जब मोहम्मद जैसा पैदा करता। मुझे अपनी उल्फियत की कसम, मैंने मोहम्मद जैसा बनाया ही नहीं। मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया जिस सांचे में मैंने मोहम्मद को बनाया है। तो शायद वो नाम कर कहना पड़ा, वो सुबह नबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हर नबी सांचे में डाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा, वो रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सभी का हवाला, फटक चांद सूरज सितारे गवाह है, सभी के हंसी सब नजारे गवाह है। वो आया है जिसने जहां को संभाला, हुस्न की नजाकत का बंगों की माला, वो हर की बशरी से बेहतर बाला, जो कोई तो समझे उसे होश वाला, वो हर को देखे नबियों से आला, वो तकलीफ में अहसन में सबसे निराला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तकलीफ कुदरत की बाहों में देखा, वो इज्जत में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, वो शौकत में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो इफ़्फ़त में अव्वल, वो इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल,
حمزہ فاروقی، ان کا موضوع ہے پیغام مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ حضور آئے رسول سے کافری نشپار دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اور جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال میں ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، مجھے زنجیر پہنا دو سولی پہ لٹکا دو مگر ان رہزنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، اور جو ہوں قرآن اور اصحاب کے رسول کے منکر ارے ان منکروں کو مسلمان کہہ دو یہ مشکل ہے۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام خطباء کرام، آج آپ حضرات کے سامنے مقام مصطفیٰ کے عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنے کی اجازت حاصل کر رہا ہوں، اور پیغام مصطفیٰ یہ انقلابی پیغام تھا، یہ جنہوں نے یہ پیغام سنا وہ جماعت بھی انقلابی تھی، اور انقلابی عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی تبدیلی ہوتا ہے، ایسے پیغمبر کو لائے اس وجہ سے جاتا ہے کہ وہ انقلاب برپا کرے، تبدیلی لائے۔ اگر ہر طرف توحید کی صدائیں گونج رہی ہوں، اللہ کی وحدانیت گونج رہی ہوں، نیکیاں بھلائیاں عام ہوں، پھر پیغمبر کو لانے کی ضرورت کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر کو تو اس وقت لایا جاتا ہے جب فحاشی بیداری عروج پر چل جائے، غریب مسکین کو ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا ہو اور کسی چیز میں نکھار نہ ہو، پھر نکھار پیدا کرنے کے لیے اور طریقے کو روشنی میں بدلنے کے لیے پیغمبروں کو لایا جاتا ہے۔ ہر دور کے اندر جب معاشرہ بگاڑ کی طرف چلتا ہوا نظر آیا، رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا، ہر ایک پیغمبر نے اپنے دور کے اندر، اپنے زمانے کے اندر اپنی امتوں کو ایک انقلابی نعرہ لگاتے ہوئے نظر آئے، ایک انقلابی صدا لگاتے ہوئے نظر آئے، اپنی امتوں کو برائیوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لینے آئے۔ اس انقلابی آواز کی وجہ سے، اس انقلابی صدا کی وجہ سے جو پیغمبروں پر مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی، اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ جب معاشرے کی بگاڑ انتہا تک پہنچ گیا، ایک خدا کو چھوڑ کر مختلف خداؤں کی عبادت کرنے لگ گئے، اور وہ مکہ کی عظیم دھرتی پر بتوں کو رکھ دیا گیا۔ پھر قرآن نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ انسانیت جہنم کے کنارے تک پہنچ گئی ہے۔ پھر رب العالمین نے ایک بڑا فیصلہ کیا، انسانیت کو بدلنے کا فیصلہ کیا، انسانیت کو عروج پہ لانے کا فیصلہ کیا، پاک پیغمبر کو اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا۔ پھر پاک پیغمبر نے آئے تو آتے چلے گئے، چلے تو چلتے چلے گئے، پھر پاک پیغمبر آ کر ایک انقلابی نعرہ لگایا۔ اس انقلابی نعرے کی وجہ سے ان بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ان کے نصیب بدل گئے، جن عورتوں کو جنسی طور پر بیچا جاتا تھا ان کے نصیب بدل گئے۔ پھر آگے جا کر اس انقلابی آواز میں ایک جماعت پیدا ہوئی، اس جماعت کی تربیت خود پاک پیغمبر کرتے ہیں، اس جماعت کی تربیت خود پاک پیغمبر کرتے ہیں، اس جماعت کو علم خود پاک پیغمبر
کہتے ہیں اس جماعت کا ایمان مضبوط خود پاک پیغمبر کہتے ہیں وہی جماعت آگے جا کر بدر میں نظر آتی ہے، وہی جماعت آگے جا کر احد میں نظر آئی، وہی جماعت آگے جا کر پیغمبر کے ساتھ چلتے ہوئے نظر آئی، وہی جماعت آگے جا کر دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے نظر آئی۔ پھر رب نے اس جماعت کے لیے کہا اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک الذین نصر اللہ قلوبهم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ رب اتنا پیار کیوں ہے، اتنا عشق کیوں ہے؟ رب نے کہا انہوں نے ہماری اطاعت کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اپنے بھی محبت میں کچھ نہیں چھوڑا۔ اور وہ پہلا لشکر تھا دنیا کی افواج الہی کا جسے اعلان کرنا تھا خدا کی بات شاعر تھا۔ یہ لشکر دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، جس لشکر کا افسر ایک کملی والا تھا۔ طالب علم بھائی مکمل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، آنے والے مقرر کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ اب میں دعوت خطاب لیتا ہوں عبد الماجد صاحب۔ عبد الماجد صاحب ان کا موضوع ہے جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ عبد الماجد صاحب جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں، مسجدیں کر کے ویران وہ بازار سجا رہے ہیں۔ اس قوم کے نوجوان سنت بلا رہے ہیں، جس نبی کو پسند نہ تھے شور شرابے، اس ذات کا جشن ڈھول کے ساتھ منا رہے ہیں۔ کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے، کب لگائے تھے صحابہ نے بازاروں میں ڈیرے، جشن نبی کی آڑ میں بدعت پھیلا رہے ہیں۔ وقت نظام بھی تھی نبی کو امت کی نماز کی فکر، آج وہ لوگ نماز گوا کر جشن منا رہے ہیں۔ میرے معزز اساتذہ کرام، معزز جج صاحبان اور میرے ہم وقت ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ برادران اسلام، حقیقت میں یہ موضوع عالم اسلام میں بہت مقام حاصل کر چکا ہے۔ ربیع الاول اللہ کی طرف سے مقررہ کردہ مہینوں میں سے ایک مہینہ میں ہے، لیکن اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن جب معاشرے کے اندر اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس مہینے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ میں نے کہا تمہاری بات مانتے ہوئے میں پیغمبر کی پیدائش سے دیکھوں تو مجھے ایوارڈ یافتہ خطاب اور رحیق المختوم نے نور میں بتائی، مجھے 14 ستارے، ستارہ ربیع الاول، طبقات کبریٰ 10 ربیع الاول، کلیت الطالبین 10 محرم، فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 412، پیغمبر کی پیدائش 8 ربیع الاول لکھتے ہیں۔ مجھے بتلائیے صلاۃ عیدین، باقی تو عیدوں میں اختلاف نہیں تو پھر اس عید میں اختلاف کیوں ہے؟ برادران اسلام، میں نے سوچا عید اور تاریخ کے بعد اس کا ثبوت قرآن میں تو دیکھوں تو اللہ کی قسم میں نے قرآن کھولا، مجھے اس کا ثبوت نہ ملا۔ قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح بخاری کھولی، صفحہ 202 سے 208 تک مجھے 42 حدیث ملی۔ صحیح مسلم کے اندر مجھے 26 حدیث ملی، جامع ترمذی کے اندر مجھے 14 حدیث ملی، ابو داؤد کے اندر
शिकायत वाला वाक़या। हज़रत अली को अपने हाथ के साथ लिखे हुए नाम को मिटाने के बारे में जब कहा तो कहा मुझे ये बात ज़ेब नहीं देती कि मैं अपने हाथ से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिखकर मिटा दूँ कि दीन के दावेदार के मोहब्बत का इजाफा करने वाले कहते हैं अल्लाह के नबी जुलूस में शिरकत करते हैं। एक मिनट के लिए इनकी बात को मानिए तो मुझे बताइए कि पैगंबर को अपनी बेटी से मोहब्बत नहीं थी जिसको सैयदुन निसाअ जन्नत कहा, कभी अपने जिगर का टुकड़ा कहा। अगर वो बेटी भी अपने घर के अंदर मुनक्कश कपड़ा लटकाए तो पैगंबर ऐलान कर दे बेटा मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा जब तक तो इसको फरोख्त करके मेरे फलां सहाबी की मदद नहीं करती। अपने मोहब्बत के दावेदारों मुझे बताओ कि सहाबा को मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह की कसम सहाबा की तो बेमिसाल मोहब्बत थी। सैयदना अबू बकर नमाज की हालत के अंदर मुसल्ला इमामत को छोड़कर मोहब्बत रसूल का दर्स देते हुए कहते हैं अबू कुहाफा के बेटे की जायज़ नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की मौजूदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करवाए। और कहीं पर सैयदना अबू अय्यूब अंसारी की मोहब्बत को देखिए रब्बे काबा की कसम रात पूछ कर बैठ गए मैं मेरा ये बात ज़ेब नहीं देती कि मोहम्मद रसूलुल्लाह निचले तबके पर है और मैं ऊपर सोया हुआ हूँ। और कहीं पर मुस्नद अहमद जिन 425 हज़रत उस्मान गनी को कहा गया उस्मान जा कफार से पूछिए हम पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा आप कर ले आपके पैगंबर को याद नहीं तो कहा मासूम दुनिया वाला हत्ता युतफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो छोड़िए इन बिदअत को आइए तरीके रसूल को अपनाइए। और किसी शायर ने भी खूब कहा था कि मोहब्बत के दावेदार अगर मोहब्बत देखिए तो सहाबा की मोहब्बत को देखिए और पैगंबर के दीन के साथ भी देखिए जिसने कहा था the sun of my right hand and the moon of my left oh God आप तो ही is the blessing of the legend। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के लायक जितने भी लोग मैं सभी को मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद वस्सलाम। अब मैं तकरीर के लिए दावत देता हूँ मोहम्मद राशिद भाई मोहम्मद राशिद। इनका मौजू है ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े। मोहम्मद राशिद ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह व क़ाला an-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। जो मसर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा तेरा दिल तो है सनम आशना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को ज़ेबा व लायक हैं। मोहतरम सामईन किराम आज मेरी तकरीर का मौजू है ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े। मोहतरम सामईन किराम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह जिस शख्स ने फौत होते वक़्त ज़ुबान से अदा कर लिया अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत में दाखिल कर देंगे। जैसा कि हदीस मुबारक है मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह तमाम अंबिया और रसूल की दावत और तबलीग का खुलासा है। जैसा कि इरशाद रब्बानी है वला क़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह व इज्तनिबुत-ताग़ूत। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार पिछले तमाम गुनाहों को खत्म कर देता है। हदीस मुबारक है अल इस्लाम यहदु मा काना क़ब्लहु। मेरे भाइयों बात कहीं दूर न निकल जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पहले आपको इल्म हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे क्या तकाज़ा करता है। क्योंकि जब हम अपने माशरे पर एक कायराना निगाह डालते हैं तो पूरे का पूरा माशरा शिर्क में लुटा नजर आता है। मज़हब परस्ती कब्र परस्ती के कारोबार पूरे अरूज पर है। हाजत और मुश्किलात
मुसलमान कलमा तो पढ़ता है, लेकिन इस कलमे का तकादा क्या है, इससे कोई सरोकार नहीं। हालांकि बारी ताला इलाहुल हक ने कलमा से पहले फ़हम कहा कि इस कलमा को जान कर पढ़, इसके तकादे क्या है। मोहतरम सामाईन किराम, ला इलाहा इल्लल्लाह के दो हिस्से हैं, पहले में इनकार और दूसरे में इकरार। मालूम हुआ इसका तकादा ये है कि जब तक हम तमाम महबूबान बातिला का इनकार नहीं करेंगे, इल्लल्लाह का इकरार हमें फायदा नहीं देगा। इल्लल्लाह का इकरार अबू जहल और हर दौर का मुशरिक करता नजर आता है। कुरान कहता है जब इन मुशरिकों से पूछा जाता है कि ज़मीन और आसमान को बनाने वाला, बारिश बरसाने वाला, दिन और रात को बदलने वाला कौन है, सब मुशरिकीन यही कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन अगर मसला हुआ तो इस बात पर कि बाकी मुशरिकीन, बाकी महबूबान बातिला का इनकार करे, इसी तरह आज का मुशरिक भी अल्लाह को मानता है, साथ ये भी कहता है मुईनुद्दीन चिश्ती, लगाते पार चिश्ती, शहबाज करे परवार, जाने गिरा दे रात, रब जाने हुसैन जाने, अल्लाह नबी वारिस, गंज बख्श फैज़ आलम, मज़हर खुदा, बाकी सारा पीर कामिल, कामिला रहमा। मोहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। यहाँ भी पहले इनकार, उसके बाद इकरार। मानना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा ये है। इस आलिम रंगों में इलाहुल आलमीन, मक़सूद बरहक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, वक्त व तख्त देने वाला, अला कुल्लि शैइन क़दीर, फ़अालुन लिमा युरीद, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अगर की जात है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। सामईन मोहतरम, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा ये है कि जितनी मर्ज़ी मुश्किलात का तूफान क्यों ना आ जाए, जहाँ ज़ाहिर असबाब काम करते दिखाई ना दे, वहाँ अगर फरियाद करनी है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात से। जिस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम ने वक़्त हूद के ज़ुल्मात में अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा, फरमाया फनादा फी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने यूनुस अलैहिस्सलाम को वक़्त हूद से नजात दी। एक और मकाम पर फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम्मी व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अगर मोमिन हो तो तावीज़, कड़ा, छल्ला, काली हंडिया, इन पर एतबार ना हो, इन सब चीज़ों का इनकार करना ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा ये है। और ये अक़ीदा बनाना है तकालीफ से छुटकारा, मसाइल से छुटकारा अगर कोई जात दे सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। मोहतरम सामईन किराम, ला इलाहा इल्लल्लाह का तकादा ये है रिज़्क़ के लिए सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से ही मांगा जाए। जिस तरह के कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। एक और मकाम पर अल्लाहु यब्सुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ व यक़दिर। यानी कि बात ये कि कलमा तकादा करता है रिज़्क़ के लिए सूद पर के तमाम ना हो, दुकान में बुजुर्गों की तस्वीरें, तावीज़ों की पर्चियां लटकाने की जरूरत नहीं, बल्कि मेहनत तू कर, कोशिश तू कर, तवक्कुल और एतमाद अल्लाह तबारक व तआला की जात पर रख। फिर देख अल्लाह तबारक व तआला तुझे उस जगह से नजर देगा जहां से तुझे वहम गुमान ना होगा। लेकिन अफसोस आज का कलमा तो मुसलमान कलमा तो पढ़ता है, लेकिन इस कलमे को तकादा नहीं पूरा करता। जिस तरह के खाली ने इस टुकड़े को यूं बयान किया कि करे गैर खुद की पूजा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, तवक्कुल में माने करिश्मा तो काफिर, कहे आप अपना किबला तो काफिर। मगर मोमिनों पे कुशादा है राह, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, इमाम और खुदा नबी से बढ़ाए, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, शहीदों से जा जाके मांगे दुआएं, मिज़ारों पे जा जाके नजरें चढ़ाए। ना तौहीद में कुछ कलम इससे आए, ना इस्लाम में बिगड़े, ना ईमान में जाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं किताब के लिए दावत देता हूँ हाफिज़ अब्दुल्ला अनस। हाफिज़ अब्दुल्ला अनस मौजू है भाई का मुकाम मुस्तफ़ा और पैगाम मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वरफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नति रसूली। नज़र झुकाए अरू से फितरत जबी से गेसूं हटा रही है। नज़र झुकाए अरू से फितरत जबी से गेसूं हटा रही है। शहर की मालिक
वसल्लम आमना की गोद अतर में तशरीफ लाए तो आमना देखकर ये सोचती होंगी, काश आज अब्दुल्ला होते तो अपने बेटे के रुखसार को बोसा देते, काश आज अब्दुल्ला होते तो इसे अपने हमराह जाकर मक्का का तवाफ करवाते, बैतुल्लाह का तवाफ करवाते, मदीने की सैर करवाते, काश आज अब्दुल्ला होते तो इसके लिए खिलौने लाते। फिर रब की रहमत को जोश आता होगा, फिर रब फरमाते होंगे, ऐ आमना तू फिक्र न कर, अगर तेरे बेटे के रुखसार को चूमने वाला कोई नहीं तो क्या हुआ, हम इसके रुखसारों का जिक्र कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा देंगे। अगर तेरे बेटे को खिलौने की जरूरत पड़ी तो चांद को इसके लिए खिलौना बना देंगे, अगर तेरे बेटे को शादी की जरूरत पड़ी तो सिद्दीक अकबर की बेटे के साथ शादी करवा देंगे। फतेह मक्के के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो शहर की ईंट से ईंट बजा देते, चाहते तो खोपड़ी के मीनार तामीर कर देते, चाहते तो खून की नदियां बहा देते, लेकिन अजीम शान पैगंबर ने अजीम शान कलमात कहे, ला तशरीफ अलैकुम जो जिसने तारीफ का रुख बदल डाला, तुझे तो मिलेंगे पर आका न मिलेगा। दुनिया में अगर कोई ढूंढे साली मोहम्मद, साली तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। मेरे भाइयों, पैगाम मुस्तफा की बात करते हो, हुज्जतुल वदा के मौके पे, हज्जतुल वदा के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन ला तजिदु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नति रसूली। लाओ दिन के कहीं से आशियाने के लिए बिजलियां बेताब हो, जिनको जलाने के लिए पाए नकामी फलक ने काट कर तोड़ा उसे, मैंने इस डाली को ताड़ा आशियाने के लिए। हजरात, हमें मकाम मुस्तफा क्या बताता है, हमें मकाम मुस्तफा ये बताता है, हमें रसूलुल्लाह और अल्लाह की दुआ करनी चाहिए, उसकी पैरवी करनी चाहिए। मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत के चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जनाबे वाला पैगाम मुस्तफा का चिराग है निराला, जिसने कुफर की जुल्मतों में किया उजाला, जिसने बातिल को सर भिगो कर डाला। इसलिए तो मैं कहता हूँ हर अदना वाला पैगाम मुस्तफा का चिराग है निराला। हताते नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो मिलेंगे पर आका न मिलेगा। अरे रोए जमीन पे बाबा आदम का फसा, अगर चाहते हो तुम इनकला तो थाम लो अल किताब अल किताब अल किताब, यही है मेरा इंतखाब। हजूर आए तो सिद्धे आखिरी निश्क आ गई दुनिया, हजूर आए तो सिद्धे आखिरी निश्क आ गई दुनिया, अंधेरों से निकल के रोशनी में आ गई दुनिया। सुते ज़हनों से जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया, सुते ज़हनों से जंग उतरा, मुझे चेहरों पे नूर आया। हजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अस्सलाम। पाँच मिनट के वक्फे के बाद अगले मुकर्रर को दावत दी जाती है। इससे पहले जिस प्लेटफॉर्म पे आपने तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लिया है, इसकी गर्ज़-ओ-वायद आप भाइयों के सामने बयान करना चाहता हूँ। वतन अजीज़ में कई एक तहरीकें काम कर रही थीं, दिफाए वतन के हवाले से सिपाही सहाबा की तहरीक, नामूसे रिसालत की तहरीक। यकीनन इन तमाम तहरीकों की अफादियत, अज़मत सबको हम तस्लीम करते हैं और कुरान के इसी उसूल के तहत ताअवुन अलल बिर्रि वत तक़वा, एक दूसरे के साथ ताअवुन के कायल हैं। लेकिन इन सब तहरीकों में से जो सबसे अजीम और बड़ी तहरीक है वो अंबिया की तहरीक, तहरीकुल ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वो तहरीक है जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। यही वो तहरीक है जिसकी वजह से राहबर रहबर बने, कातल, चोर, लुटेरे, डाकू इज्जतों और माल के मुहाफिज बने। और इसी तहरीक के बलबूते पे पैगम्बर इनकलाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये बिशारत दी थी कि अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओगे। और कामयाबी ऐसी
کہ تم عرب کے حکمران بن جاؤ گے، عجم والے تمہارے زیر نگی ہوں گے، تمہارے فیصلے کوئی اور نہیں کرے گا، تم اپنے فیصلے خود کرو گے، اور بلکہ اور بھی تمہارے مرہون منت ہوں گے، اور جب تم اس دنیا سے رخصت ہوگے وَإِذَا مُتُّمْ كُنْتُمْ مَلُوكًا فِي الْجَنَّةِ، تو پھر جنت میں اللہ تمہیں جنت کی بادشاہی بھی عطا کرے گا۔ یہی وہ تحریک تھی جس کے بلبوتے پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف عرب میں بلکہ پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ وطن عزیز پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ اگر محمد علی جناح وہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ نہ لگاتے تو کبھی وہابی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ ایک پرچم تلے جمع نہ ہوتے۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا تو سب مسلمانوں نے مل کر ایک جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں وطن عزیز مارز وجود میں آیا۔ ضرورت صبر کی تھی کہ اس لا الہ الا اللہ کا نفاذ کیا جائے، اس کی دعوت کو عام کیا جائے، لیکن جب سے وطن عزیز قائم ہوا شرک و بدعات کی یلغار اس طرح کی گئی کہ میں نے عملی طور پہ میدان میں اتر کے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر دیوار کے اوپر حاجت روا مشکل کشا ایک خدا لکھا، اس کے نتیجے میں مقدمات کا سامنا بھی کیا، گالی گلوچ کا سامنا بھی کیا، اس کے نتیجے میں قتل کی دھمکیاں بھی ملی، اور کئی دفعہ قائد تحریک محترم میاں محمد جمیل صاحب کو گھنٹوں پیکج لگا کے ماؤں بہنوں کی گالیاں اور قتل کی دھمکیاں دی جاتی۔ یہ جب سب سے پہلے ہم نے شاہراہوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر وال چاٹنگ شروع کی، یہ گالیاں نکالنے والے کوئی غیر تو نہیں تھے، ہمارے اپنے تھے جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، لیکن جہالت کا یہ عالم تھا کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کا علم نہیں تھا۔ جس طرح کہ ایک مقرر بھائی کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ تو پڑھتے تھے لیکن حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اوروں کو بھی پکارتے تھے۔ تو ہم نے اس کام کو بڑے آسان طریقے سے فرقہ واریت سے بچ کر ایک خالصتاً داعیانہ اسلوب کے اوپر شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے لٹریچر اس کے بارے میں شائع کیا جو مسلسل چل رہا ہے، توحید کے فائدے، شرک کے نقصانات، سرور دو عالم کا پیغام اقوام عالم کے نام کہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ عقیدہ اور عقیدت میں فرق، یہ ہم نے لاکھوں کی تعداد میں بلا مبالغہ اب تک 20 لاکھ سے زیادہ چھپوا کر گاڑیوں میں، بسوں میں، ویگنوں میں اور پبلک پلیسز کے اوپر تقسیم کیا۔ اب ہمارا وہ لٹریچر پڑھے، کسی مسلک کے اوپر ہم نے کام نہیں کیا، بالکل جو کتاب و سنت کا دعوتی اصول ہے اس کو مد نظر رکھا۔ اسی طرح یہ فلیکسز آپ کو نظر آ رہے ہیں، رکشوں کے پیچھے گاڑیوں میں اسٹیکر اس کے بنا کے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرتے ہوئے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا۔ کتبوں کے اوپر یہ سلوگن کہ حاجت روا مشکل کشا ایک خدا ایک خدا، فوت شدگان کا احترام، وہ کوئی بھی فوت شدہ کیوں نہ، ہم اس کے احترام کے قائل ہیں، فوت شدگان کا احترام، مگر ان کی تو فعل مانگنا حرام، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ حرام۔ یہ ہمارے مشترکات ہیں۔ بریلوی بھائی بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبر کو سجدہ حرام ہے، دیوبندی بھائیوں کا بھی یہی عقیدہ کہ قبروں کو سجدہ حرام، اور ہم بھی یہی دعوت لے کے نکلے ہیں کہ لوگوں
نہ قبر کو سجدہ جائز ہے، نہ قبر پہ رکوع جائز ہے، نہ قبر کا طواف جائز ہے۔ اگر کوئی بھائی کہے کہ قبروں کو سجدہ نہیں ہوتا تو آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، کسی بڑے مزار کے اوپر چلے جائیں۔ میں تو کئی سال اس بات کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں اور اس پہ لکھتا بھی رہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کہیں پہ خود لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور کہیں پہ گدی نشین حضرت علی حجویری کی قبر پہ میں نے دیکھا کہ گدی نشین خود آدمی کی گردن سے پکڑ کر اسے سجدے میں ڈال رہا۔ کیا یہ اللہ کی بغاوت نہیں ہے؟ اللہ کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ ہی اپنی زندگی میں اس مشن کو اپنا مشن بنائے، اپنے اپنے پلیٹ فارم میں، اپنی اپنی تنظیم میں، اپنے اپنے مسلک میں، اپنی اپنی جماعت میں، کہ سب سے پہلے اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی عظمت ہے، باقی سب عظمتیں رب کی عظمت کے ماتحت ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے یہ تقاریری مقابلے بھی شروع کروائے ہیں تاکہ مل بیٹھ کر آپس میں ایک شعور اور آگاہی پیدا کی جائے، دیے سے دیا جلے اور لوگ اللہ کی توحید کی طرف مائل۔ اب میں اگلے مقرر کو دعوت دیتا ہوں، جناب محمد اکبر بھگتی صاحب، جناب محمد اکبر بھگتی، محمد ابو بکر بھگتی، موضوع ہے ان کا مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور آئے تو سر آخری نشا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آخری نشا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، مجھے چہروں کا زنگ اترا، صبح چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے معززین گرامی اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے اس جلیل القدر اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جو تاریخ انسانی کا سب سے بڑا غمخوار اور عظیم محسن ہے۔ سامعین گرامی، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہی تھی، گلشن ارض ماتم گدا بنا ہوا تھا، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تندرست ہوائیں چل رہی تھی، مظلوموں پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ کر دور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں
شیطانی چیلے اور طاغوتی لشکر تھے۔ سامعین گرامی، کیا یہ عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ صداقت و شرافت کا قتل عام نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کے ہدایت کے لیے تڑپتی تھی، کہ وہ ذات جس نے عورت کو سماج میں باعزت مقام بخشا، انہیں عورتوں میں سے ایک عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کھلا کر اپنی بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی، لیکن قربان جاؤں اس محسن اعظم پر وہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، سنتے رہے، سہتے رہے، پھر بھی ان کی کامیابی کے لیے رکھتے رہے، سلکتے رہے، پگھلتے رہے۔ بقول شاعر، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آج میں ان نکتہ چینوں اور احسان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ظلمت کے اندھیروں میں انسانیت کی غمخواری کس نے کی؟ نفرت کے اندھیروں میں محبت کی شمع کس نے جلائی؟ معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق کس نے دیا؟ عورتوں کو سماج میں باعزت مقام کس نے بخشا؟ گالیاں سن کر دعائیں کس نے دی؟ بتاؤ، مذہبی اداروں میں شخصیت پرستی کی بجائے خدا پرستی کس نے قائم کی؟ فطرت میں فطرت کی بجائے تسخیر فطرت کا سبب کس نے دیا؟ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ سب چیزیں انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کا مقام ہے۔ میرے بھائیوں، بقول شاعر، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو بہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو بہادی، عرب کی زمین جس نے ساری گرا دی۔ زین العابدین بھائی، چالیس منٹ پہ نماز ظہر کے لیے اذان ہوگی اور دوبارہ ہمارا یہ سلسلہ 1:15 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ۔ تو انعامات کا رزلٹ کا اعلان نماز عصر کے بعد کیا جائے گا۔ زین العابدین موضوع ہے مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ
تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں عتیق الرحمان. عتیق الرحمان موضوع ہے مقام مصطفیٰ اور پیغام مصطفیٰ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. بندے تو مل جائیں گے پر مولا نہ ملے گا. تعریف اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اس سے پہلے کہ وقت مجھ کو میرا درد میری طرف ادھوری چڑا کر جانے کا اشارہ نہ کر دے، بلا تمہید میں اپنی بات کا آغاز کرنے لگا ہوں. میرا عنوان ہے مقام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین عزیز، جہاں پر ساری دنیا کی عزت ختم ہوتی ہے، عزت کا اختتام ہوتا ہے، وہیں سے میرے مصطفیٰ کی عزت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر ساری دنیا کے مخلوقات کی عزت و عظمت و منقبت ختم ہوتی ہے، وہیں سے میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمت و منقبت کا آغاز ہوتا ہے. پھر یہ آغاز ہوتا ہی چلا جاتا ہے، ہوتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بلندی پر پہنچ کر نیچے پلٹ کر دیکھتا ہے تو دنیا کے سارے مخلوقات کی منقبت و عزت ذروں کی طرح نظر آتی ہے. پھر یہی ذرے اپنی آنکھوں کو اوپر کی طرف دکھا دیتے ہیں، یہی ذرے اپنی آنکھوں کو اوپر کی طرف ڈالتے ہیں تو میرے نبی محترم آخر الزمان نبی آمنہ کا لال عبداللہ کے در یتیم کی عظمت و شان ایک چمکتا ہوا سورج نظر آتا ہے. یہی تو ہے مقام مصطفیٰ. سامعین عزیز، کہنے والے نے کہا، ارے بابا ہم نے سنا ہے کہ لوگ چاند تک پہنچ گئے، ہم نے سنا ہے لوگ چاند تک پہنچ گئے، کبھی یہ بھی سنا کہ سورج تک پہنچ جاؤ؟ جواب ملتا ہے نانا بابا، کوئی سورج تک نہیں پہنچا، کیونکہ اس کی تپش، اس کی گرمی اتنی ہے کہ اپنی طرف کسی کو آنے نہیں دیتی. پھر مجھے کہہ دیجئے کہ
میرے نبی نے کیا پیغام دیا؟ جب میرے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو نبوت سے سرفراز فرمایا تو میرے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے وہی صفحہ پر کھڑے ہو کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر جو نبی کے رشتے دار تھے وہ بھی دشمن بن گئے، میرے نبی کو پتھر مارے گئے لیکن پیغام نہیں چھوڑا، میرے نبی کو گھر سے بدر کیا گیا، میرے نبی نے پیغام نہیں چھوڑا، میرے نبی کو خانہ کعبہ چھڑایا گیا، مدینہ اپنایا گیا، پھر پیغام نہیں چھوڑا، میرے نبی نے احد کے، میرے نبی بدر گیا، صحابہ شہید ہوئے، نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، پیغام نہیں چھوڑا۔ پیغام کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ آخر میں بس یہی کہوں گا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس نشست پہ آخری مقرر کو دعوت دیتا ہوں محمد عثمان، اس کے بعد نماز کی تیاری اور نماز ہوگی، پھر اگلی نشست کا آغاز کیا جائے گا۔ محمد عثمان، ان کا موضوع ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ صدر مجلس معزز جج صاحبان اور منشر محمدیہ کے ہونہار طالب علم، آج کی اس پروقار محفل میں آپ کے سامنے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے۔ حضرات عظیم وقار، لا الہ الا اللہ وہ عظیم کلمہ ہے جس کی خاطر مخلوق کو پیدا کیا گیا، انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا گیا اور کتابیں نازل کی گئی۔ اسی کلمہ کی وجہ سے لوگ دو قسموں میں تقسیم ہوئے۔ اس کو ماننے والے مومنین ہیں کہ جن کے لیے اللہ اور اپنی عزت نے جنت میں باغات تیار رکھے ہیں، اور اس کا انکار کرنے والے کفار ہیں کہ جن کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب تیار ہے۔ اسی کلمہ کی وجہ سے کل قیامت کے دن ترازو نصب کیے جائیں گے اور لوگوں میں نامۂ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ یہی کلمہ العروۃ الوثقیٰ مضبوط کڑا اور پائیدار سہارا ہے۔ یہی کلمہ اس بات کی چابی ہے، اس میں سعادت مندی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہی کلمہ دین کی اصل اور اس کا جڑ ہے اور اس کا سب سے بڑا بنا ہے۔ بخاری شریف 5827 کے حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذلک الا دخل الجنہ، جو شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے پھر اسی پر مر جائے تو شخص جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن گرامی خطاب، یہ سب کچھ تب ہوگا جب میں اور آپ اس کلمہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اس کو تقاضوں کو پورا کریں گے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں ضروری ہے، نارانی ہے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے اس کلمہ کے بارے میں ہمیں علم چاہیے، اور اس بات کا حکم اللہ رب العزت سورۃ محمد آیت نمبر 19 میں دیتے ہیں۔ فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کلمہ کا معنی مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ میں لا لفظ جنس کا ہے، اس نے تمام معبودان باطلہ کی نفی اور انکار کر دیا، اور الہ کا معنی استثناء ہے، اس نے ایک اللہ کی الوہیت کو اس بات کر دیا، اور الہ کا معنی معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جو عبادت کے ساتھ کرتا ہے۔ ذات سی وفا، کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے ایک اللہ کی عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 36 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، صرف عبادت نہیں کرنی بلکہ لا الہ الا اللہ ہم سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہے۔ سورۃ البینہ آیت نمبر 5 ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اس کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو
शरीक न ठहराओ। सूरह निसा नंबर 36 है, फरमाया वाबुदुल्लाह व ला तुश्रिकू बिही शैआ, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे ये तकाजा करता है कि हमारी जिंदगी का हर एक अमल सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होना चाहिए। इस बात का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अन-नाम आयत नंबर 62 में देते हैं। फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। और इसी शायर ने क्या खूब कहा है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमसे यकीन और एतमाद का तकाज़ा करता है। यकीन शख्स देता है और इसका